سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایک اچھی خبر تھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان 48 گھنٹے کا سیز فائر ہو گیا، لیکن اس کو افغان طالبان جو ہیں اس پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کنٹینیو رہے گا، قائم رہے گا، چلتا رہے گا؟ شکریہ حامد صاحب. دیکھیے، ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر دیر پا ہو اور مستقل ہو، اور افغانستان کی حکومت ان انٹرنیشنل پابندیوں کی یا ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی پاسداری کرے جو دوحہ ایکارڈ کے تحت اس نے اپنے اوپر عائد کی ہیں. افغانستان کی حکومت نے اس بات کی ذمہ داری قبول کی تھی کہ اس کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. پچھلے 2 سالوں سے مسلسل، اور اس سے پہلے بھی، اور اب تواتر سے گزشتہ چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج جو ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پہ دہشت گردی کے بزدلانہ حملے کر رہے ہیں. دیکھیے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا بھی بحیثیت قوم صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی تناؤ ہو مغربی سرحد پہ، چونکہ افغانستان کے لیے پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. دنیا میں کوئی قوم کسی اور کے لیے ایسی قربانی نہیں دیتی. آج آپ دیکھیے، کسی ملک کے اندر 150 پناہ گزین چلے جائیں تو وہاں پر ایمرجنسی ہو جاتی ہے، وہ انہیں سرحد سے باہر بدر کر دیتے ہیں. ہم نے تقریباً 40 لاکھ افغان مہاجرین کو کئی اشروں تک میزبانی کی، پاکستان کے اندر پناہ دی. انہوں نے پاکستان میں روز اپنا معاش کمایا، اور پاکستان نے ان کی جنگ لڑی، اور پاکستان نے ان کا مقدمہ لڑا اور اس کی بڑی قیمت ادا کی. ان جنگوں کی وجہ سے پاکستان میں ڈرگ رننگ جیسا کام ہوا، پاکستان میں اسلحے کی فراوانی ہوئی، اور ہمارا اپنا سوشل فائبر تباہ ہوا. تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی، اور ہم یہ توقع رکھتے تھے اس حکومت سے کہ اس پاکستانی قوم کی کردار اور قربانی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے مفادات کو اپنا مفاد سمجھیں گے. لیکن بدقسمتی سے بار بار کوشش کی گئی، ڈپٹی پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، وزیر دفاع نے وزٹ کیا، جرگے بھیجے گئے، کوشش کی گئی کہ ان کو یہ چیز برآور کرائی جائے کہ ان لوگوں کے پناہ گاہوں کو آپ ختم کریں. آپ یا اگر رکھنا ہے تو ان کو مغربی سرحد پہ لے جائیں، پاکستان کی سرحدوں سے دور لے جائیں، لیکن یہ در اندازی اور دہشت گردی کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ہمارے بھی اب کندھے شال ہو گئے ہیں. ہمارے بہادر جوان، ہمارے بہادر افسران جو اس دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، وہ ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بچوں کے باپ ہیں. ہم کتنی دیر تک یہ نظارہ دیکھیں کہ اس شفاقانہ طور پہ جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان سے ہمارے ہیرے جیسے یہ جوان اور افسر اس بزدلانہ دہشت گردی کا نشانہ بنے. لہٰذا پاکستان نے ایک اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور افغانستان نے اب سیز فائر کی درخواست کی ہے. اور ہم سے کوئی ایسی مطالبہ نہیں ہے ہم نے جو ان سے غیر ضروری کیا ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی امن کے ساتھ رہیں اور ہمیں بھی امن میں رہنے دیں. اور قطعاً ان کو اس وقت ہندوستان جو کہ ایک زخمی لومڑی کی طرح کوشش کر رہا ہے کہ چونکہ وہ میدان جنگ میں شکست کھا گیا، اب وہ پاکستان کو دہشت گردی کے ذریعے کسی طرح اپنا بدلہ لے سکے اور اس کے لیے افغانستان کو استعمال کرے. اور تو میں امید رکھتا ہوں کہ افغانستان کی قیادت بھارت کی اس چال میں اور اس جال میں نہیں آئے گی، اور وہ اپنی بین الاقوامی اور اپنی جو ملکی اور بین الاقوامی قوانین کا جو احترام ہے وہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمارا برادر ملک ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں کہ ہمارے درمیان ایک توازن ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ نے ایک ریکارڈنگ سنائی ہمارے ایک سیاسی جماعت کے رہنما کی کہ جو اپنے جماعت کے بانی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ شاید وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. وہی تو یہ مسئلہ پیدا کر کے گئے ہیں. 2018 میں تو ہم نے یہ ختم کر دی تھی دہشت گردی. جب ہماری حکومت ہم سے چھینی گئی ہے تو اس دہشت گردی کا نام و نشان مٹ گیا تھا. لیکن ان لوگوں کو لا کر بسایا گیا ان 4 سالوں کے اندر، اور ان کے دوبارہ پیر جمائے گئے ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اچھا احسن اقبال صاحب، آج آپ بھی وفاقی کابینہ کے اجلاس کا حصہ تھے، اور اس میں آپ کو شاید پتہ چلا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے
سہیل آفریدی صاحب جو نومنتخب چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے ساتھ فون پہ بات کی ہے، اور خود سہیل آفریدی صاحب نے اس ٹیلی فونک کنورسیشن کے بارے میں جو بتایا وہ ذرا آپ سنیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، اور ہماری پرسنل ڈیفرنسز میں یا ہماری عوام نہیں آنی چاہیے، اور آپ لوگ مہربانی کریں کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی تک ان کا رسپانس نہیں آیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائیں، اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے۔ فرض کریں عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں تو پھر پرامن احتجاجی واحد حل ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میری ایک ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری جو اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں کوشش نہیں کی جانی چاہیے کہ جو پولیٹیکل محاذرہ ہے، سیاسی محاذرہ ہے، اس کو کم سے کم کیا جائے اور ان کی ملاقات کروا دی جائے؟ جی دیکھیے، اسی سوچ کے تحت وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کے جو نئے منتخب ہوئے ہیں انہیں فون کیا اور انہیں مبارکباد بھی دی، اور یہ میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ ایک پالیسی رہی ہے کہ جو منتخب حکومت ہے اس کا احترام کیا جائے۔ اگر آپ کسی وقت پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں تو جب وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ہمارے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن اگلے روز جب میٹنگ میں آتے تھے تو ہم انہیں اسی احترام سے ملتے تھے جیسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کو ملتے تھے۔ ہم نے کبھی ان کی عزت میں، ان کے احترام میں اور ان کے صوبے کے حقوق کے بارے میں کوئی فرق نہیں رکھا، اور یہی تقریباً ہمارا برتاؤ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تھا۔ وہ بھی جب وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی جو بھی سیاست تھی، جو بھی انہوں نے کئی دفعہ چڑھائی کی کوشش کی اسلام آباد میں، اور اس کی ہم نے مذمت کی، لیکن جہاں وفاق کا اور صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلق تھا ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں، اور انہوں نے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو منیمم حد تک درکار ہوتا ہے اس کو مجھے ضرور اعتراف کرنا چاہیے برقرار رکھا۔ اسی طرح وفاق چلتا ہے۔ اگر ہم اپنی ذاتی سیاست کو اور اپنے سیاسی اختلافات کو ریاست کے اوپر حاوی کریں گے تو اس سے پھر ریاست کا نظام دھرم بھرم ہوتا ہے اور ریاست اندر سے کمزور ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ان کے جذبات کا، ان کے سیاست کا احترام کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ایک سرکاری سطح پر وفاق کے فریم ورک میں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنے میں جو ہماری مدد درکار ہوگی ہم دیں گے، اور ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنے صوبے کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے جو قومی پلیٹ فارمز ہیں، فورمز ہیں، اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہماری سیاست جدا جدا ہو سکتی ہے لیکن ہم سب کا ڈاکخانہ مشترک ہے اور وہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کے ساتھ ہی ہم سب کی سیاست ہے، ہم سب کی پہچان ہے، ہم سب کی حیثیت ہے، تو لہٰذا ہم اپنی سیاست میں اختلاف رکھیں، لیکن جہاں پاکستانی ریاست کی بات ہے، اس کا مفاد ہے، اس کے اوپر ہمیں ہمیشہ ایک زبان ہونا چاہیے اور ایک جگہ کھڑے ہونا چاہیے۔